بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے میں سیب کا ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کے پھل توڑ توڑ کر کھاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا درخت کے پاس آیا۔ وہ بہت مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ لڑکے نے اس سے کہا، اب میں بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا، مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہوئے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد لڑکا واپس نہیں آیا تو درخت کو بہت مایوسی ہوئی۔ ایک دن وہ لڑکا جب وہ جوان ہو چکا تھا درخت کے پاس دوبارہ آیا۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے اس نوجوان لڑکے سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو، مگر حسب توقع اس لڑکے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی فیملی کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے، لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس لڑکے نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لیں اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے خوش دیکھ کر درخت خوش ہوا تھا، لیکن اس وقت کے بعد بہت عرصہ تک لڑکا واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہی نوجوان لڑکا دوبارہ درخت کے پاس آیا۔ درخت اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور حسب عادت اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ لڑکے نے کہا، میں بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے تم کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی زمانے تک نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص پھر آیا۔ درخت نے اس سے کہا، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا ہے جو میں تمہیں دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا ہے۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت ہی نہیں ہے۔ درخت نے کہا، میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس آدمی نے کہا، اب تنے پر چڑھنے کی میری عمر بھی نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ درخت نے کہا، حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت بہت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سامعین محترم، وہ بچہ ہم خود ہیں اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں ذرا بھی تردد نہیں کرتے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔